رانو جی چلیں پاس والے جنگل سے سوکھی گھاس لاتے ہیں، گرجو بنانا ہے۔ سنو جی، میں نے سوچا ہے کہ ہم اس دفعہ اپنا گھر بانس کا بنائیں۔ میں نے سنا ہے بانس بہت طاقتور ہوتا ہے، بڑی سے بڑی بارش بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ چڑیا کا ایسا کہنا ہی تھا کہ وہاں پر کالو اور گوری آتے ہیں۔ اور ٹنو، تم دونوں ابھی تک ادھر ہی بیٹھے ہو؟ مجھے تو لگا تھا کہ تم دونوں سب سے پہلے لگ گئے ہوگے بارش سے پہلے اپنے گھر بنانے میں۔ کالو، تم نے سنا نہیں کہ چڑیا بانس کا گھر بنانے والی ہے؟ تو وہ سوکھا گھاس لینے جنگل میں کیوں کر جائے گی؟ بانس کا گھر؟ میں نے تو صرف نام ہی سنا ہے۔ میں نے سنا ہے اس میں تو بہت محنت لگتی ہے۔ جب تک ایک بانس کا گھر بن کر تیار ہوگا، ایسے 10 گھونسلے بن جائیں گے اس سمے میں۔ اچھا، باتیں چھوڑیں کالو جی، چلو یہاں سے۔ یہ چھوٹی چڑیا تو کچھ بھی کہتی رہتی ہے، اس کے چکر میں کہیں جنگل سے گھاس بھی ختم نہ ہو جائے۔ پھر چڑیا کا مذاق اڑا کر دونوں کوا کبھی وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تبھی ٹنا کہتا ہے، چڑیا اب رہنے دیتے ہیں اس دفعہ ہم بانس کا گھر۔ ٹنو جی، میں تو بانس کا ہی گھر بناؤں گی۔ اگر آپ کو بھی مجھ پر وشواس نہیں ہے تو آپ بھی کالو اور گوری کے پیچھے سوکھی گھاس ڈھونڈنے جنگل میں چلے جائیں۔ ٹنو چڑے کو اپنی پتنی کی ضد کے آگے جھکنا پڑتا ہے اور وہ دونوں پہاڑوں کے جنگل میں چلے جاتے ہیں۔ ٹنا کہتا ہے، رانو، یہ بہت بڑے بڑے بانس ہیں، ہم ان کو کیسے جنگل میں لے کر جائیں گے؟ ٹنا جی، یہ میرے پاس بڑا چاقو ہے، ہم یہ بانس کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیں گے اور پھر آسانی سے لے جائیں گے۔ دونوں پتی پتنی بانس کے جھنڈ میں چلے جاتے ہیں۔ انہیں کیا پتا تھا کہ بانس کے جھنڈ میں ایک چیل رہتی ہے۔ چیل فوراً سے آ کر ٹنے چڑے کو جھپٹ لیتی ہے۔ چھوڑو چھوڑو میرے پتی کو، ورنہ میں اس چاقو سے تمہارے 2 ٹکڑے کر دوں گی۔ رانو چڑیا وہ چاقو لے کر حملہ کر دیتی ہے چیل پر، اور چیل ڈر کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ ہاتھا پائی میں ٹنا چڑا گھائل ہو جاتا ہے۔ وہ دونوں گھونسلے میں آ جاتے ہیں۔ تبھی کوا اور کوی وہاں آتے ہیں۔ چڑیا، یہ کیسے ہوا سب؟ ٹنا کی ایسی حالت کیسے ہوئی؟ صبح تک تو یہ ٹھیک تھا۔ پھر چڑیا کالو اور گوری کو ساری بات بتا دیتی ہے۔ بھی گوری بولتی ہے، دیکھ لیا دیکھ لیا، آئی بڑی بانس کا گھر بنانے والی، تمہاری ضد کے آگے ٹنا بیچارہ ایویں مارا گیا۔ اب چپ چاپ صبح ہمارے ساتھ گھاس لینے چلی جانا اور اس بار بھی گھاس کا گھر ہی بنا لینا۔ جی، اب میں تو آپ کی مدد نہیں کر سکتا، میں تو گھائل ہو گیا ہوں۔ اب کالو اور گوری کے ساتھ سوکھی گھاس لینے ہی چلے جانا۔ اب تجھے پتا چلے گا کہ اکیلے سب کچھ کیسے کیا جاتا ہے۔ پھر کالو اور گوری وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ صبح ہو جاتی ہے۔ رانو چڑیا اپنے گھونسلے میں نہیں تھی، کیونکہ وہ تو بانس کے جنگل میں جا چکی تھی۔ ٹنا جی چڑیا کدھر ہے؟ اس نے تو ہمارے ساتھ گھاس لینے جانا تھا جنگل میں۔ ارے گوری ادھر، وہ دیکھو رانو تو آ گئی، اور دیکھو اس نے کتنے سارے بانس پکڑے ہوئے ہیں۔ رانو جی، آپ ادھر کیوں گئے تھے؟ آپ کو اگر کچھ ہو جاتا تو آپ کو پتا ہے نا وہاں پر چیل رہتی ہے۔ آپ کو گہری چوٹ لگی ہے، اس لیے آپ کو بہت آرام کی ضرورت ہے۔ چاقو کے ڈر سے وہ چیل میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، آپ میری چنتا نہ کریں۔ جی، چلو ہمارا گھر تو آج بن کر تیار ہو جائے گا۔ ہاں کالو جی، چلیں، یہ چڑیا تو پاگل ہو گئی ہے، کل اپنے پتی کو مروانے لگی تھی اور آج خود مر جاتی۔ کالو جی، آپ کو پتہ ہے اس دفعہ بارشیں زیادہ ہونے والی ہیں جلدی، اور بانس کا گھر تو کسی صورت نہیں بنے گا۔ ایسا کہہ کے وہ دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں۔
دیکھو چڑیا، یہ دونوں میں باتیں سنا کر گئے ہیں۔ میں اگر ٹھیک ہوتا تو ہم دونوں مل کر بانس کا گھر بنا لیتے۔ سارا کام اکیلے کیسے کرو گی؟ آپ ان کی فکر نہ کریں، دوسرے لوگوں کی تو عادت ہوتی ہے باتیں بنانا، اپنے سے کچھ الگ کسی کو کرتا دیکھ کر وہ جیلس ہوتے ہیں۔ میں جلدی جلدی بارشوں سے پہلے بانس کا گھر بنا لوں گی۔ رانو چڑیا دن رات کڑی محنت کر کے بانس کا گھر بنانے لگتی ہے۔ سبھی پکشیوں نے اپنے گھر بنا لیے تھے، لیکن چڑیا کا ابھی آدھا گھر بھی نہیں بنا تھا۔ چھوٹی چڑیا، ہم سب نے تو اپنے گھر بنا لیے ہیں، تیرا گھر تو ابھی آدھا بھی نہیں ہوا، یہ پورا کب ہوگا؟ گوری جی، اگلی بارشوں تک تو بن ہی جائے گا۔ ہو۔ کیوں چھوٹی چڑیا؟ ٹنا بولتا ہے، کالو جی آپ ہمارے پڑوسی ہیں، آپ اس طرح کی باتیں نہ کریں۔ پتہ ہے کہ میں کچھ کام نہیں کر پا رہا، اور رانو بھی ماں بننے والی ہے۔ اگر تم دونوں بھی رانو کی تھوڑی مدد کر دو گے تو ہمارا گھر بھی بارشوں سے پہلے بن جائے گا۔ ہم چڑیا کی مدد کر دیں گے۔ آہا، اپنا کام تو تم سے ہوتا نہیں، بڑا آیا دوسروں کی مدد کرنے والا۔ ہمیں بارشوں سے پہلے بھوجن بھی جمع کرنا ہے، اب چلے میرے ساتھ۔ یہ کہہ کر دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ چاپ اپنا گھر بنانے میں لگ جاتی ہے۔ کچھ سمے گزر جاتا ہے، بارشوں کے دن بھی آ گئے تھے، اور چڑیا کا گھر ابھی آدھا بھی نہیں ہوا تھا۔ ہے بھگوان، کسی بھی سمے بارش ہونے والی ہے، اور میرا بانس کا گھر مکمل نہیں ہوا۔ مجھے ٹنا جی کی بات مان لینی چاہیے تھی، اور ابھی بھوجن کا بھی ایک دانہ تک جمع نہیں ہے۔ موسم بہت خراب تھا، دونوں پتی پتنی بہت پریشان تھے۔ رانو جی، لگتا ہے آج بارش ہونے والی ہے، اور ہمارے پاس گھر بھی نہیں ہے، ہم کیا کریں گے؟ اپنے پتی کی باتیں سن کر رانو چڑیا خاموش رہتی ہے، اور اپنے گھر کو بنانے میں لگی رہتی ہے۔ وہ بیچاری کیا بولتی، وہ بہت مجبور تھی۔ تبھی آسمان پر تیز بجلی چمکتی ہے، اور ایک چمکدار نبودار ہوتا ہے، اور رانو چڑیا کا بانس کا گھر مکمل ہو جاتا ہے۔ چڑیا، میں ایک جادوئی بانس کا گھر ہوں۔ تمہاری کڑی محنت دیکھ کر میں نے تمہیں یہ گھر انعام میں دے دیا ہے۔ اب یہ گھر تمہارا ہے، اور تمہیں بارش میں بھیگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دونوں پتنی پتی جلدی سے اس گھر کے اندر چلے جاؤ۔ اس کا پتی یہ دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں، اور اس بانس کے گھر کے اندر چلے جاتے ہیں، اور سکون سے رہنے لگتے ہیں۔ اور اس بھیانک تیز بارش میں کالو کا گھاس کا گھر اڑ جاتا ہے۔ کالو جی کچھ کریں، میرا سردی سے برا حال ہو رہا ہے، اب ہم کیا کریں گے؟ ہمارا گھر تو اڑ گیا ہے۔ حالت تو میری بھی خراب ہو رہی ہے، پر ہم کیا کریں؟ کالو جی وہ دیکھیں، چڑیا نے اپنے بانس کا گھر مکمل کر لیا، ہم وہاں چلتے ہیں۔ وہ گوری چڑیا کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہیں۔ چڑیا، ہمارا گھونسلہ اڑ گیا تیز بارش میں، ہماری مدد کرو، ہمیں اندر آنے دو۔ رہنے دو چڑیا، رہنے دو، تمہیں یاد ہے انہوں نے تمہارا کتنا مذاق اڑایا تھا، اور تمہاری ذرا بھی محنت نہیں کی تھی، مرنے دو ان کو باہر ہی۔ نہیں ٹنو جی، موسم بہت خراب ہے، اور مجھے ان دونوں سے کوئی شکایت نہیں، آپ ان دونوں کو اندر بلا لیں۔ وہ دونوں رانو چڑیا کے گھر میں آ جاتے ہیں۔ رانو چڑیا ان کو گرم گرم بھوجن دیتی ہے کھانے کو، کیونکہ بارش میں بھیگنے سے ان کو ٹھنڈ لگ گئی تھی۔ رانو کی زندہ دلی دیکھ کر کالو اور گھوری بہت شرمندہ ہوتے ہیں، اور گھوری کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے۔ وہ رانو سے معافی مانگتی ہے۔ اس طرح وہ سب خوشی خوشی رہنے لگتے ہیں۔